حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. کیا چیز نہیں پاتا؟ محرمن، کوئی چیز حرام کی گئی ہو کسی کھانے والے پر جو کھائے، الا یکون میتتن، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، ہر قسم کا مردار، یعنی کسی بھی طرح سے مرا ہو، گر کر مرا ہو، ایکسیڈنٹ سے مرا ہو، اور کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، لیکن ذبح ہونے سے پہلے مر جائے. ذبح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے خون جو ہے، رگ کٹے اس کی جیتے جی اور اس میں سے اس کا خون بہہ جائے. او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون. او لحم خنزیر فإنہ رجس، اور سور کا گوشت، اور وہ تو ہے ہی ناپاک نجس. او فسقا، یا کوئی گناہ کی چیز، احل لغیر اللہ بہ، کہ جس پر کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر، خواہ وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، حلال طریقے ہی سے کیوں نہ ذبح کیا گیا ہو، لیکن جب وہ کسی غیر اللہ کی نظر ہو جاتا ہے پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو بالکل ہی مجبور ہو جائے اور اس کی جان نکلنے کو آ جائے تو پھر اسے اجازت ہے، بشرطے کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کے دل میں ارادہ ہو، شوق ہو، خوشی اور کوئی رغبت پائی جاتی ہو اس چیز کے کھانے کے لیے، اور نہ ہی وہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس سے آگے بڑھے. آدھا یہود کہتے ہیں نا، آگے بڑھنے کو، زیادتی کرنے کو. تو ایک تو اس کے اندر بغاوت نہ ہو، اور دوسرا وہ اس لمٹ کو کراس نہ کرے. فإن ربک غفور الرحیم، تو آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اسے رعایت ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیے تھے سارے ناخن والے جانور، یعنی درندے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. اور ہم نے حرام کیے تھے ان کے سب ناخنوں والے، ہاڑ کھانے والے جانور، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان کی چربی حرام کی تھی، یعنی جو اسپیشل چربی ہے. الا ما حمل ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی بیک بون کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہو، ساتھ اٹیچ ہو بالکل باڈی کے. اویل حوایا، یا ان کی اوجری کے ساتھ لگی ہوئی ہو. او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ہڈی کے گودے کے اندر ہو، وہ تو حلال تھی، باقی جو علیحدہ چربی ہے وہ ان پر حرام تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی اگر یہ تمہاری بات کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دینا کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹالا جاتا.
سیقول الذین اشرکوا، اب وہ تو تھا ڈائلاگ اہل کتاب کے ساتھ، اب ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین مکہ، لو شاء اللہ ما اشرکنا. اب یہ کیا ہے؟ وہ کٹ حجتی کی بات جو آج بھی کی جاتی ہے کہ اول تو تقدیر کو ماننا نہیں، اگر ماننا ہے تو اس پر بحث کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے مجبور کیا ہے، تو پھر وہ حساب کس بات کا ہے، پھر سزا کس بات کی ہے. یہ عام آج بھی اس قسم کا ڈائلاگ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سیقول الذین اشرکوا، ان قریب مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو بلا وجہ حرام قرار دیتے. جو ان پر الزام لگایا جا رہا ہے اس صورت میں بار بار، یہ تم نے کیسے حرام کر دیا، یہ تم نے کیسے ناجائز قرار دے دیا. کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا. حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سزا کا مزہ چکھ لیا، ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، تو اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی دلیل ہے، پروف ہے جو باتیں تم کہہ رہے ہو ان کا، تو پروڈیوس کرو. تخرجوہ لنا، ہمارے سامنے پروڈیوس کرو. ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم بس اٹکل کے تیر چلا رہے ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی کہو ان سے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حجت غالب ہے، یعنی غالب آنے والی حجت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. زیادہ صحیح ترجمہ یوں ہوگا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو غالب آنے والی حجت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ چاہے تو تم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت سے سرفراز فرما دے. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تو ان سے کہو کہ اپنے گواہ پیش کرو جو یہ ٹیسٹیفائی کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیز حرام کی تھی. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر یہ گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ وہ کسی طرح آپ کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے منہ سے بھی کوئی ہاں کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے سے چوکس کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. قل تعالوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بیان کر دیں. کیا بیان کر دیں؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے. یہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پہلے بھی نوٹ کروایا تھا میں نے کہ والدین کا تذکرہ قرآن مجید میں 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی، توحید کے بیان کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اس سے اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ عیسائیوں کی، یہودیوں کے 10 کمانڈمنٹس پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو بڑا نمایاں یہ ملے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں. یعنی انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو جو لا کر کھلا رہا ہوں وہ میں اصل میں نہیں کھلا رہا، میں تو ایک واسطہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست کر رہا ہے، اور ایٹ پریزنٹ
وہ واسطہ میں ہوں، اور اگر میں بیچ میں سے نکل جاؤں، اللہ مجھے بلا لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آج سے بہتر انہیں کھلائے۔ یعنی انسان کے ذہن میں تو اس کا الٹ آتا ہے نا کہ میں اپنے بال بچوں کا واحد کفیل ہوں، یعنی ہیڈنگ لگتا ہے اخبار میں اس کا کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ تو بٹوین دا لائنز کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے بچے شاید بھوکے مریں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکثر بندوبست کرتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ ویل آف ہو جاتے ہیں اپنے باپ کے مقابلے میں، حالانکہ ان کا باپ کوئی ان کے لیے زیادہ پراپرٹی چھوڑ کر نہیں گیا ہوتا۔ تو نحنو نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی خواہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور یہ جو بے حیائی ہے اس کے بارے میں ہمیشہ لا تقربو کے الفاظ ہوں گے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ بہت سے حرام کام ایسے ہیں کہ جن کے قریب کوئی شریف آدمی نہیں جاتا، ان کے پاس جانے کا سوچتا بھی نہیں، اور اگر وہ لائن کھینچ لے کہ بس میں نے یہ نہیں کھانا، ساری عمر نہیں کھائے گا۔ لیکن یہ جو بے حیائی کا معاملہ ہے یہ ایسا عجیب ہے کہ اس سے انسان تبھی بچ سکتا ہے کہ دور رہے۔ اگر قریب جائے گا، دلچسپی لے گا، اور یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہ جانا، اس کو وائلیٹ کرے گا، تو جتنا مرضی وہ پائس ہو، متقی ہو، دیندار ہو، وہ اس سے نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل رہنمائی تھی اس نے اس کو وائلیٹ کر دیا۔ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر استاد حسن بصری ہوں اور شاگرد رابعہ بصریہ ہوں، اور وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہوں علیحدہ کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو پھر بھی خطرہ ہے کہ شیطان ان پر غالب آئے گا۔ تو جب تک انسان اس معاملے میں بہت زیادہ کوشش نہ ہو، بہت زیادہ محتاط نہ ہو، تبھی انسان بچ سکتا ہے کہ اپرچونٹی جہاں سے اس کو تھوڑا سا خیال بھی آئے تو فوراً اس اپرچونٹی کو ختم کرے۔ یعنی اب جاب کے اندر جو ہے وہ اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ کے آفس کی جو سیکریٹری ہے وہ خاتون ہو، آپ کا اس پہلی بات تو اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ نہ رکھیں، اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن میں اور امتحان میں نہ ڈالیں، لیکن آپ بھی ملازم ہیں اور بائی ڈیفالٹ آپ کی سیکریٹری جو خاتون ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آفس کا دروازہ کھلا رکھیں، اس لیے کہ اس نے فریکوینٹلی آپ کے کمرے میں آنا ہے، اور اس وقت آپ کے اور اس کے سوا اور کوئی کمرے میں نہیں ہوگا۔ طویل عرصے کے لیے اس کو کوئی ڈکٹیشن وغیرہ دینی ہے تو سٹاف کے کسی اور آدمی کو بھی کسی بہانے سے ساتھ بلا لیں، تاکہ بیچ میں شیطان جو ہے وہ نہ آئے۔ کسی خاتون سے گفتگو کرتے ہوئے نامحرم خاتون سے کوشش کریں کہ آواز اونچی رکھیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ انسان کو اصل میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن خوف خدا کوئی بہت اونچی شے ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اسی کو اویل کر لیں اور اپنے لیے اپرچونیٹیز کو ختم کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي، اسی میں جو ہے نا چھپی ہوئی بے حیائی، تو آج کل ایک چھپی ہوئی بے حیائی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس میں بھی آپ اہتمام کریں، اپنے فون کو کوئی لاک نہ لگائیں، تاکہ آپ گھر والی بھی آپ کے فون کو آف اینڈ آن دیکھ سکے، آپ کے سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھ سکے، تو اس سے بھی انسان کو ایک تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ کوئی اور نہ دیکھ لے میری ایکٹیویٹی کو، تو اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور آپ کا جو آفس ہے اس کا جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کو ٹرائی کریں کہ ایسی کوئی ارینجمنٹ ہو کہ اٹ شوڈ فیس دا ڈور، اس سے بھی بڑا فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک کھٹکا انسان کو کہ ایک دم کوئی دروازہ کھول کے اندر آ جائے گا، تو اس سے بھی انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کو ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ زیادہ اپرچونیٹیز دیتا ہے کہ اچھا ایسے کر لو، یہ دیکھ لو، اب کون تو کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری کون سی کوئی ریپوٹیشن خراب ہوگی اس سے،
تو اس کا بھی اہتمام جو ہے وہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، یعنی مطلب کیا ہے، بامحاوہ ترجمہ نا حق قتل نہ کرنا۔ وہ حق کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، کسی زانی جو شادی شدہ ہو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کافر جنگ کے اندر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو پہلی دو اور آخری ان کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اسلامی ریاست کرے گی، کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مقتول کے قاتل کو خود جو ہے وہ قتل کرے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کو لا کر مقتول کے وارثوں کے سامنے پیش کرے کہ تم کیا چاہتے ہو، اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بلڈ منی لینا چاہتے ہو تو ہم دلا دیتے ہیں، اور اگر تم قصاص لینا چاہتے ہو تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری ایگزیکیوشن جو ہے وہ ریاست کرے گی، کوئی شخص نہیں کرے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سینسیبل ہو جاؤ۔ اور یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہ جانا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، میچور ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول جو ہے وہ عدل کے ساتھ کیا کرو، ناپ کو پورا کرو، والمیزانہ، اور میزان کو پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کوئی شخص کہاں کھڑا ہے، کن سرکمسٹانسز میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کا لحاظ رکھ کر اس کا محاسبہ کرے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی کوئی بات کہو تو عدل کی بات کہو۔ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ کوئی فریق جو ہے وہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہمارا وعدہ کیا ہے؟ ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ایسا کرو گے یعنی دوسرے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی تھی، تماماً، یعنی پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی تھی تاکہ ان لوگوں پر تماماً علی الذین احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں اور اس میں ہر چیز کا پورا پورا بیان کر دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت اور ہدایت ہے یہ کتاب تاکہ ان کی امت کے لیے لوگ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین پیدا کر لیں، ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ اہم مضمون اور فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا مضمون وہ آخرتی ہوتا ہے۔ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، تورات ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی انداز یہی تھا۔ آپ قرآن مجید کا کوئی صفحہ کھول کے دیکھ لیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں،
میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں کوئی پیج آپ کو ایسا ملے گا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اب وہ پہلے ذکر تھا تورات کا، اب اس کتاب کا، قرآن مجید کا، وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ بھی ایک کتاب ہے، أَنزَلْنَاهُ، جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، مُبَارَكٌ، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ جیسے اہتمام کے ساتھ ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، مبادہ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کل کو کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین، یقیناً کتاب تو من قبلنا، ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی تھی، یعنی یہ دو گروہ کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ یعنی خطاب کن سے ہے؟ مکے والوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو واضح کرو ان پر کہ یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، ہدایت بھری، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کل کو یہ کہو، قیامت کے دن کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ یقیناً کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے سے معذور تھے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی، ہم ان کی کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، وہ عبرانی زبان میں تھی، اور ہمیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ او تقولوا، یا یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب جواب میں فرمایا جا رہا ہے فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو پھر لو، تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، اور وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کرنے والے کو۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ ماننا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی آیات کی حق تلفی ہے۔ تو فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور ان سے لوگوں کو پھیرتا ہے، پرے ہٹاتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم ان لوگوں کو جو لوگوں کو ہماری آیات سے پھیرتے ہیں بدلہ دیں گے، یعنی سزا دیں گے، سوء العذاب، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات سے، اللہ کے کلام سے دور ہٹاتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، تو کیا یہ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یاتی ربک، یا ان کا رب ان کے پاس آئے خود؟ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے جن تک وہی اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہنچاتے، یہی پروسیس ہے نا۔ اب فرشتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود اللہ تعالیٰ چل کے ان کے پاس آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے کچھ آئیں۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ حسی معجزے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کہ وہ پہاڑ سونے کا بن جائے،
مکہ مکرمہ سبز و شاداب وادی بن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اب یہاں پر یہ وہ نشانیاں مراد ہیں. او بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کچھ آیات ظاہر ہوا کرتی ہیں، آیا کرتی ہیں. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو پھر جو شخص پہلے ایمان نہ لایا ہو اس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیا کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب تک عذاب نظر نہ آئے، یعنی اس کی اتنا ظاہر نہ ہو جائے جب پتہ چل رہا ہو کہ یہ بس آیا کہ آیا میری طرف. جیسے فرعون کو غوطہ آیا، اس کو اندازہ ہوا کہ بس میں گیا، اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو کہا گیا نو، اب نو وے، اب قابل قبول نہیں ہے. تو جب تیرے رب کی آیات ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیا کرتا. جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کیا. قل انتظروا، اچھا یہی چاہیے تمہیں تو پھر تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، حصے بکھرے کر لیا. وَكَانُوا شِيَعًا، وہ فرقے بن گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کو ان سے کچھ لینا نہیں ہے، یعنی کوئی سروکار نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتیں انہیں جتلائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا فلا یجزا الا مثلھا، تو اس جیسی برائی ہی کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اس جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں. یعنی کسی کو نوازنا یہ تو زیادتی نہیں نہ ہوتی، انعام ہوتا ہے. زیادتی کیا ہو کہ کسی نے ایک عمل کیا ہو تو اس کو 2 عملوں کا اس کی سزا دی جائے. تو نیکی تمہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی فیاضی کا اظہار کرے گا کہ ایک نیکی پر 10 نوٹ کرے گا، 10 لکھے گا، 10 عطا کرے گا، 10 گنا اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک ہو سکتا ہے. لیکن برائی ایک کی ہے تو 1 کاؤنٹ ہوگی، 2 کی ہے تو 2 کاؤنٹ ہوں گی، وہ ملٹیپلائی نہیں ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو پھر یقیناً ظلم ہوتا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. قل اننی ہدانی ربی، کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے، مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف. بے شک میرے رب نے مجھے ایک سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی دین صحیح ابراہیم کا طریقہ، وہ ابراہیم کے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تھے، یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی توحید کا یعنی جو اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے وہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا. کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد بھی انہوں نے قبول نہیں کی اور کہا کہ میرے رب کو خبر ہے نا. میں نے کہا جی خبر، تم جاؤ اپنا کام کرو. یعنی یہ کہنا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، کہنا تو آسان ہے، لیکن انسان آگ میں ڈالا جا رہا ہو، سیدھی سامنے آگ ہو، اور پھر بھی وہ کہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، پھر یہ ہے توحید، یکسوئی اللہ تعالیٰ کی طرف. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ انسان
اپنا کچھ بھی نہ سمجھے، یہ ہاتھ میرا نہیں، میرے رب نے مجھے امانتاً دیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے، یہ آنکھ میری نہیں، یہ میرے مولا کی ہے، آقا کی ہے، یہ اس نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ پاؤں میرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانتاً دیے ہیں چلنے کے لیے، تو ہیں اس کے، اگر اس کے ہیں تو پھر اس کے مطابق ہی چلنے چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلنے چاہیے۔ اگر یہ آنکھ اس کی ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق اٹھنی چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف یہ نہ دائیں اٹھنی چاہیے، نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنی جان مال، دن رات، عزت آبرو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر دوں، اسی کا مجھے حکم ملا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے والوں میں پہل کرتا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہو ان سے پوچھو نا ذرا کہ میں کیا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے۔ تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں؟ ہاؤ کم؟ وہو رب کل شیء، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اسی کے اگینسٹ جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا، چونکہ نفس مؤنث ہے نا لہذا اس کو وازرۃ، وزر کے معنی بوجھ، ایسا بوجھ جس کو انسان اٹھا کر چل نہ سکے، وازر بوجھ اٹھانے والا، اور وازرۃ بوجھ اٹھانے والی۔ لیکن چونکہ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے لہذا اس کے لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ میں اپنی اولاد کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، اولاد میرا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا، تم پر واضح کرے گا ان سب چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا یا زمین پر سکسیسرز بنایا، یعنی خلیفہ کے ایکچوئل معنی ہے پیچھے آنے والا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری آئی تو پھر لوگوں نے انہوں نے خلیفۃ رسول اللہ کہنے لگا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر مشورہ کیا کہ اس طرح تو پھر بہت لمبا ٹائٹل ہو جائے گا، پھر امیر المومنین کا ٹائٹل اختیار کیا گیا کہ مومنوں کے امیر۔ تو خلائف الارض، زمین کے سکسیسرز، ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اور ہم سب کیا ہیں؟ خلیفۃ الارض ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں زمین پر۔ لیکن دوسرا امکان کیا ہے کہ زمین کے خلیفہ جو کہا ہے، یعنی ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اس زمین پر بسے ہوئے تھے، رہتے تھے، ہم ان کے خلیفہ ہیں، ہم چلے جائیں گے پھر ہماری اگلی نسل جو ہے وہ ہماری خلافت اختیار کرے گی۔ اس معنی میں بھی یہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر سکسیسرز بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہیں درجوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ رفع بعضکم، تم میں سے بعض کو اونچا کیا، فوق بعض، دوسروں کے، درجات، درجوں کے لحاظ سے۔ اب وہ درجے کئی اینگل سے ہیں، یعنی شکل و شبہات کے اعتبار سے بھی اینگل ہے، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی اینگل ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہین بنایا، کسی کو تنگ کن ذہن بنایا، ٹھیک ہے نا، کسی کو نیک بنایا، کسی کو برا بنایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے درجات کا فرق ہے، اور اس میں کوئی اس کے بنائے ہوئی چیز کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسی شکل و صورت دی ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو چینج کروں۔ جتنا قد کاٹ دیا ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو چینج کر سکوں۔
لیبلوکم فیما آتاکم، یہ ہے اصل میں بات، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش صرف اتنے میں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو 10 دے کر 12 کا حساب لے۔ سمجھ بوجھ بھی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر ایک کو دیا ہے اتنا ہی حساب ہوگا، نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا ہی حساب ہوگا، انڈرسٹینڈنگ اوور آل جو تمام انسان کی معلومات کے نتیجے میں انسان کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسی کے مطابق حساب ہوگا۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہے۔ عقوبت کہتے ہیں نا سزا کو، تو اس سے عقاب۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کو سزا دینے کا کوئی شوق ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، اور نہ وہ عذاب دینا چاہتا ہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا تھا نا، ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ تمہیں عذاب دے کر، سزا دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور صاحب ایمان بنو تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن